آج کے دور میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سکھی ہیں، یعنی کہ جو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں تو تقریباً ہر گھر میں ہر قسم کی میڈیسن موجود ہوتی ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اب ہم دوائیاں اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں، اپنے بیگ میں، اپنی جیب میں رکھتے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تاکہ ہم فوری طور پہ دوائی کھا لیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کون کہتا ہے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ تو مشکل ہے ہمیں بیماریوں سے شفا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نہ تو مشکل ہے ہمیں تکلیفوں مصیبتوں سے نکالنا، لیکن اس وقت ہم خود اپنے اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ آج ہم در در ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج ہم در در ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یقیناً پاکستان میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے سوائے 112 کے علاوہ، یہ ریسکیو کے علاوہ یا کوئی اکا دکا اور ہوگا کہ ہمارا خیال یہ ہو کہ ہم فلانے محکمے میں جائیں گے یا فلانے ادارے میں جائیں گے یا فلانے ہاسپٹل جائیں گے تو جاتے ہی ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ سوچنا بہت غلط بات ہے، نہیں سوچنا چاہیے، اور ایسا ہے بھی نہیں کہ اب جہاں کہیں بھی ہم جائیں، وہ چاہے پولیس کا محکمہ ہو، سوئی گیس کا محکمہ ہو، وابڈا کا محکمہ ہو، ریکارڈ کا محکمہ ہو، ہاسپٹل ہو، ادارہ کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی جائے نا، خجل خرابی ضلالت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ہسپتالوں میں اب ایسا سسٹم آ چکا ہے، ایسے ڈاکٹر تعینات ہو چکے ہیں جو صرف اس لیے ڈیوٹی کرتے ہیں کہ مریض جو ان کے پاس آیا ہے دوائی لینے کے لیے اس کو ریکمینڈ کریں گے یا ریفر کریں گے، تو بھائی اگلے بڑے شہر چلے جا، تو لاہور جا، تو کراچی جا، تو ملتان جا، صرف یہ کہنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں، جہاں پہ بھیج رہے ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار محکمے ہیں، لیکن آج میں جو نسخہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اگر اس نسخے کو آپ تھام لیں یا اس نسخے کو آپ اپنے دل میں جگہ دے دیں، پھر انشاءاللہ تعالی با فضل خدا آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، جب جائیں گے، فوری طور پہ آپ کی سنوائی ہوگی، فوری طور پہ آپ کا کام ہوگا۔ ویسے تو شکایت سیل بنے ہوئے ہیں، مختلف ادارے آپ کی دیکھ بھال کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ یہ بات یہ محکمہ نہیں سنتا تو یہاں فون کریں، یہ محکمہ نہیں سنتا یہاں پہ فون کریں۔ تو میں نے بھی اس طرح کی ایک کال کی تھی، 11 دن کے بعد مجھے وہاں سے کال بیک آئی کہ آپ کا کیا مسئلہ تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ دوں گا، ایک ایسا نمبر دوں گا، جیسے آپ اس کو ڈائل کریں گے یا جیسے آپ اس کو ملائیں گے، فوری طور پہ آپ کا کام ہو جائے گا، فوری طور پہ۔ اس میں اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، کوئی آپ کی چوری کر کے بھاگ گیا ہے، یا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا کسی کے اوپر آپ نے FIR کرانی ہے، کوئی مقدمہ کرانا ہے، کوئی پرچہ کرانا ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ نے اب کمپلین بھی لکھوانی ہے۔ جو ادارے ہیں ان سے بھی سہارا لینا ہے، لیکن جو بڑا ادارہ ہے، جو بڑی دربار ہے، جو بڑا آپ کی شکایت سننے والا ادارہ ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا ایک ایسا واحد ہستی ہے، وہ واحد ذات ہے کہ اگر آپ دنیاوی کام کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی وڈیرے کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس، وہ آپ کو انتظار کروائے گا، اس کو ٹس سے مس نہیں ہوگا، اس کو پریشانی نہیں ہوگی کہ بندہ بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے،
ہر محکمہ میں، ہر ادارے میں صبح سے لے کے شام تک ذلیل ہو جاؤ، کوئی نہیں سننے والا. لیکن یہ وہ واحد محکمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات والا کہ جیسے ہی آپ نے رجوع کیا، آپ نے رابطہ کیا، فوری طور پہ آپ کی سنوائی ہوتی ہے، فوری طور پہ آرڈر جاری ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ عمل اور کارروائی کے کام شروع ہو جاتا ہے. آج میں آپ کو وہی ایک ایسی اپلیکیشن یا ایسی ہیلپ لائن کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور ہر وقت اس کو دل میں رکھنا ہے. جب بھی کوئی پریشانی ہے یا جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو فوری طور پہ آپ نے وضو کرنا ہے. اگر وضو کا سسٹم نہیں ہے تو آپ ایسے وہیں پہ یہ پڑھنا شروع کر دیں گے تسبیح نکال کے. وہ قرآن پاک کی آیت یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورۃ انعام ہے. یہ جو سورۃ انعام ہے، سورۃ انعام کی جو آیت نمبر ہے یہ ہے 45 نمبر آیت ہے سورۃ انعام کی. یہ آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کبھی پہ شما فرمائے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. یہ آیت نمبر 45 نمبر آیت ہے سورۃ انعام کی. اب یہ آیت فَقُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اس کا جو نیچے ترجمہ پڑھیں آپ تو یقین کریں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، جو جس کے خلاف آپ نے شکایت کرنی ہے یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ کے آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں فَقُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، باوضو پڑھیں گے تو فوری طور پہ آپ کی سنوائی ہوگی. دشمن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس واپس آئے گا. جو آپ کا مسئلہ کرنے والا ہوگا، جو تنگ کرنے والا ہوگا، آپ کے پاس خود بخود آئے گا. اگر آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، کسی محکمے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ جب یہ آیت پڑھیں گے یا آیت پڑھ کے آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی فوری طور پہ وہ آپ کے انتظار میں ہوں گے اور فوری طور پہ آپ کام کریں گے. اب بات کرتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ کیا ہے اس آیت میں کہ بندے کے بعد فوری اثر ہوگا یا بندے کو فوری طور پہ سزا ملے گی. یہ اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، نیچے لکھا ہوا ہے کاٹ دی گئی جڑ، کاٹ دی گئی جڑ اس کی جس نے ظلم کیا، یا ظالم کی جڑ کاٹ دی گئی جو ظلم کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ پورے عالمین کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ظالم کی جڑیں کاٹ دی ہیں یا ظلم کرنے والے کی جڑیں کاٹ دی ہیں، یا جو مظالم ڈھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دے گا، ان کا ستیہ ناش کر دے گا، ان کا نام نشان ختم کر دے گا جب آپ اس آیت کے ذریعے اپنے رب سے فریاد کریں گے. یا منتقمو ساتھ ملا لیں، یہ بھی سبحان اللہ اچھا ہے. اس کا مطلب ہے بدلہ لینے والے. بدلہ لینے والے جڑ کاٹ دے اس کی جس نے ظلم کیا ہے، بے شک تو پورے عالمین کا رب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، قرآن کریم جو ہے اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. ہم تو صرف اور صرف فوتیوں پہ یا خوشی غمی پہ اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پڑھتے ہیں. نہیں، قرآن پاک جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. دکھ سکھ خوشی غمی مصیبت، بلکہ میں نے تو کسی سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ اگر کسی کی اونٹ کی نکیل جو ہے وہ بھی گم ہو جاتی ہے یا اونٹ کی باندھنے والی رسی گم ہو جاتی ہے تو وہ قرآن پاک کے ذریعے وہ رسی تلاش کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. قرآن پاک کے بعد سرکار کل کی ذات مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں، اور قرآن پاک کہتا ہے جی میرے جو اللہ کہتا ہے جو میرا نبی دے وہ لے لو، جیسے میرا نبی روکے یا جو میرا نبی لے لے اس وہ دے دو، واپس اسے رک جاؤ. جس چیز کی میرا نبی دعوت دیتا ہے وہ آپ قبول کرو، فوری طور پہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اس لیے رکھی، اس میں رکھی ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے محبوب کا طریقہ، اللہ کے محبوب کی سنت. لیکن قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے. ہر خطرناک لا علاج
बीमारियों का इलाज है। आपके मुकदमे, लड़ाइयाँ, झगड़े, रिश्तों का मामला हो, घर में नाचाकी हो, रोजगार में परेशानी हो, जहनी टेंशन हो, या कोई लोग तंग करते हो, या कोई मसला हो, तो आप अपनी मदद कुरान पाक के ज़रिए आपने रब से कर सकते हैं। ये कुरान पाक की आयत सूरत इनाम की 45 नंबर आयत है। फ़क़ूतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने जड़ काट दी उसकी जिसने जुल्म किया। अल्लाह पूरे आलमीन का रब है। या मुंताकिमो, इसको भी आप कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो नुकसान है उसका फौरी अज़ाला होगा, आपकी सुनवाई होगी, आपका मुकदमा अल्लाह की अदालत में दायर हो जाएगा और जिसके फौरी अहकामात भी जारी हो जाएंगे। दुनियावी अदालतें हैं, दुनियावी इदारे हैं, तरीक़ पे तरीक़ देंगे, लेकिन वो वहद इदारा है, वो वहद अदालत है, वो वहद बारगाह है, वो वहद बादशाह का वो है घर, वो बादशाह है कि वो फौरी तौर पे काम करता है। लेकिन अफसोस कि आज हम रब को छोड़कर उसकी मखलूक के पीछे मारे फिरते हैं। अल्लाह ताला